ونحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادہ، ابو داؤد۔ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کرنے کا حکم اور اسے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سورۃ الغافر۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مزید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سورۃ البقرہ آیت 186۔ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے اور اس عبادت سے تکبر کرنے والوں کے لیے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہونے کی وعید سنائی ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورۃ الغافر۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اسی چیز کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، ترمذی۔ وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تو وہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ انسان کی حالت دیکھیں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور شفقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، ترمذی۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، ترمذی۔ اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو صرف دعا ٹال سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، چوپائے ہلاک ہو گئے ہیں، اہل و عیال تباہ ہو گئے ہیں اور لوگ بھی تباہی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ابھی مسجد سے باہر نہ نکلے تھے کہ ہم پر بارش برسائی گئی، حتیٰ کہ اگلے جمعہ تک بارش برستی رہی، صحیح بخاری۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ اگر دعا آپ کر رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی تو اس سلسلے میں جلدی بالکل بھی نہیں مچانی چاہیے۔ بعض اوقات وہ تاخیر انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری دعا اسی طرح قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ہمیں عنایت فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا اس کی اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا اس کا اجر عطا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں انسان کے پاس ایک نیکیوں کا انبار ہوگا تو وہ حیران ہو کے پوچھے گا کہ یہ تو نیکیاں میں نے کی ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں۔ تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں تمہاری کی گئی دعائیں ہیں جو اس وقت قبول نہیں ہوئی تھیں اور یہ آخرت کے لیے رکھ لی گئی تھی۔ تب وہ کہے گا کاش میری دنیا میں میری کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوتی۔